12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے متعلق جو جمہور کا مسلک ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، بعض 9 اور بعض 12 اور دیگر اقوال بھی اس میں آئے ہیں، اور یہ تو متفقہ طور پر کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جو کوچ فرما گئے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ تو کیا اب خوشی کا اظہار کریں یا غم کا اظہار کریں؟ کیونکہ ولادت بھی اسی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ بھی اسی 12 ربیع الاول کو فرمائے۔ تو اب ان دونوں چیزوں میں کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ دیکھیے، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم میلاد جو ہے وہی یوم وصال بھی ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال بھی ہوا اور آپ کی ولادت بھی ثابت ہے۔ تو اب یہاں دو باتیں جمع ہوتی ہیں کہ آیا یہ خوشی کا دن ہے یا غم اور رنج و الم کا دن ہے۔ تو اب اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے نعوذ باللہ جو بیہودہ گوئی کرنے والے کرتے ہیں کہ دنیا سے کیا رخصت ہو گئے کہ وہ حضور کو عام لوگوں کی طرح، گناہگاروں، فاسقوں اور کافروں کی طرح بالکل مردہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ایسی نہیں، بلکہ بس صرف یہ سمجھیے آپ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عالم دنیا سے عالم برزخ کی جانب منتقل ہوئے۔ تو اب کل نفس ذائقۃ الموت کا قاعدہ یہ صادق تو آ گیا، لیکن ابھی جیسے کہ ایک اور سوال میں ہم نے عرض کیا کہ انبیاء کرام پر ان کی موت کے طاری ہونے کے بعد دوبارہ ان کے اجسام مبارکہ میں ارواح مقدسہ داخل کر دی جاتی ہیں، دوبارہ ان کی حیات، بلکہ ان کی علماء و فقہاء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جو حیات دنیا تھی اس سے بہتر اور حیات مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس حساب سے یہ کوئی غم کا موقع نہیں رہا، سبحان اللہ، غم کے موقع کی بات نہیں رہی ہے، البتہ صرف اتنا حزن و ملال کی بات رہ جاتی ہے کہ حضور ہم سے مفارقت کر گئے، ہم سے جدا ہو گئے۔ لیکن ہمارے لیے تو حضور، کیونکہ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں حضور سے ہم کو ملاقات کا شرف نہیں ملا، تو ہمارے حق میں حضور کی حیات اور حضور کا وصال دونوں برابر ہیں، یعنی جو لوگ بعد کے زمانوں کے ہیں۔ البتہ اب غم کا موقع رہ جاتا ہے ان حضرات کے لیے جو حضور کو اس دنیا میں اپنی جسم کی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام۔ تو جو روزانہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آنے جانے، حضور کے دیدار کے جو عادی ہو گئے تھے، ان کے لیے یہ بڑا جاں گداز لمحہ تھا کہ جو ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار پر انوار سے مشرف ہو کر اپنے سارے غم و آلام کو بھول جایا کرتے، ان کے لیے بڑا پریشانی کا وقت تھا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا روح اقدس ان کے سامنے باقی نہ رہا، تو اب ان کے لیے بڑا حزن و ملال کا موقع تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر یہاں پر شامل کر۔ جی جی، ابھی آج نعت خواں یہ شعر سنا رہے تھے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، جی ماشاء اللہ، ماشاء بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، اللہ، ماشاء اللہ، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، ماشاء اللہ، بالکل دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، بالکل، بس جی جی، جو آپ نثر میں فرمائے تھے، شاعر نے اس کو بالکل منظوم صحیح، کلام فرما دیا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو اب بس یہی حقیقت ہے وہ کہ صحابہ کرام کے لیے یہ بڑا جاں گداز وقت تھا کہ اب ان کے لیے ان کی ہمت اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی جشن کا ماحول فراہم کیا جائے، بس ہمیشہ ان کی زندگیوں میں حضور کا جو فراق ہوا، اب اس کے بعد گویا ان کی پوری زندگی کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ اسی لیے مدینہ جیسا مقدس پاکیزہ شہر، اس میں جب وہ رہتے تو حضور
کی موجودگی کی وہ معمور فضائیں ان کو یاد آ جاتی سبحان تو اب وہ بے چین ہو جاتے. تو اس لیے اب ان کے لیے کوئی ایسی بے چینی ہو جاتی کہ اب ان کو اس پر صبر نہیں آتا. تو اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے اپنے آپ کو، اپنے خود کو حضور کے فراق کے غم سے نکالنے کے لیے انہوں نے مدینہ جیسا مقدس شہر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے اللہ اکبر، تاکہ اپنے غم کو ہلکا کیا جا سکے. اللہ تو اب یہ صحابہ کرام کی شان تھی. تو اب ان کے حق میں یہی تھا کہ ہمیشہ ان کے سامنے حضور کے وصال کا غم طاری رہتا. اللہ تو زندگی پوری ان کی جو ہے غم کی تاریکی میں گزر گئی. تو اب ان کے لیے تو کوئی سجاوٹ، کوئی جو ہے ان کے لیے زیبائش و آرائش یا کوئی خوشی کا اہتمام کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا. ان کے لیے تو گویا ساری دنیا تاریک ہو گئی تھی. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد والے زمانوں کے لیے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ظاہری دنیا میں آپ سے جب ملاقات نہیں کیے، آپ کا زمانہ نہیں پائے، تو ان کے حق میں تو حضور کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ دونوں ان کے سامنے ایک ہی طرح کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لہذا اب ہمارے لیے بنسبت حضور کے وصال کے دن کے ہم حضور کی آمد کے دن کی خوشی منائیں، یہ زیادہ مناسب ہے. اس لیے کہ حضور کا وصال یہ عام آدمیوں کی موت کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے، بلکہ دنیا کی حالت سے اور اچھی نعمتوں کی طرف منتقل ہو جانا ہے انبیاء کے حق میں. تو لہذا یہ کوئی غم کا موقع نہیں ہوا. اب رہا ہمارے لیے زیادہ خوشی تو اسی میں ہوگی کہ آج کا یہ روز ہمارے لیے ایک ایسی نعمت جو ساری نعمتوں پر بھاری ہے، وہ نعمت ہم کو ملی ہے. لہذا اس کا شکرانہ اور اس پر فرحت کر کے اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے.